دیکھیے اس میں ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی سویم کا کرنا یا 40ویں کا کرنا یا برسی کا کرنا منع کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں عبادت کے لیے 4 چیزوں کا مقرر کرنا یہ صرف اللہ یا اللہ کے حکم کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کب، کیا، کتنا، کیسا۔ کوئی بھی عمل کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ عمل کیا ہو اس کا تعین اللہ کریں گے۔ وہ عمل کب کیا جائے گا، کتنا کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا اختیار صرف اللہ کو یا اللہ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نماز کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، یہ اللہ بتائیں گے۔ اگر اللہ کی مخصوص کردہ اوقات کے علاوہ کوئی آدمی اپنے طور سے کوئی جماعت کی نماز یا کوئی بھی نماز مقرر کرے تو اسے سنت نہیں، اسے شریعت نہیں، بدعت کہا جائے۔ قرآن پڑھنا یہ حکم ہے۔ قرآن کب پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے، اس کو اگر ہم اپنی طرف سے منتخب کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اذان کب، کتنی، کہاں، کیسے، یہ اللہ نے مقرر، اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے نے سکھائی۔ اب کوئی اگر اذان میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے۔ تو قرآن خوانی مخصوص ایام میں قرآن پڑھنا ہے، پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے، لیکن مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے پڑھنا یہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی اس کو مقرر کرتا ہے تو اس کو بدعت کہا جائے گا، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میاں بیوی میں اختلافات ہیں، وہ اختلافات علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے الگ رہ رہے، ملاقات نہیں کر رہے۔ اگر ایسے وہ 10 سال بھی الگ رہے اور ایک دوسرے سے ملے نہیں تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح میں وہ باقی رہیں گے۔ ہاں اگر طلاق دے دی تو پھر